پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان جو ہے وہ صحافت کے لحاظ سے اتنا عجیب و غریب ملک ہے کہ آپ یقین کریں کہ میرا تعلق بیسکلی اکیڈیمکس سے ہے اور وہاں سے میں صحافت میں آیا. لیکن جو صحافت کی پوزیشن دیکھی میں نے پاکستان میں تو بہت سے لوگ ہیں جو صحافی یا اینکرز ہیں اپنے آپ کو پہلے صحافی کہلواتے ہیں پھر کوئی اور شعبہ ہے. لیکن میں جو پوزیشن دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے میں اپنے آپ کو ابھی بھی پہلے اکیڈیمکس کا تعارف ہے میرا, اور صحافی کا پتہ نہیں میں کراؤں یا نہ کرا سکوں. جو پاکستان میں پوزیشن ہے, وجہ یہ ہے دنیا جہان میں جتنی آزادی پاکستانی صحافت کو ہے, صحافیوں کو, اینکرز کو ہے, جو منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں مجھ سمیت, وہ تو ویسٹ کی پروگریسو ڈیموکریسیز کی جرنلزم اور فری میڈیا سے بھی زیادہ ہے. لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو وہ 0 بلکہ -20 ہے. امریکہ میں, انگلستان میں اگر اینڈریو گلیگن بی بی سی میں کوئی بات غلط کہتا ہے اور وہ پروف بھی ہو جاتی ہے اس کی خبر غلط تھی, ہی اور شی ہیز ٹو ریزائن, کیونکہ وہاں پہ آپ خبر کو خواہش بنا کر نہیں بیچ سکتے. اسٹیبلشمنٹ, سیاستدان, ان کے ایما پہ اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتے آپ, اور یہ چل جائے پتا تو یو ہیو ٹو ریزائن. پاکستان میں روز خبریں, جھوٹی خبریں, صحافی بڑے بڑے صحافی ٹاپ پیج پہ لگاتے ہیں, اور مبینہ طور پہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اتنا بڑا صحافی, اتنا بڑا اینکر بھی ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے. میڈیا چینلز جو ہیں وہ جو چاہے کریں, مادر پیدر آزاد ہے, آزادی ویسٹ سے زیادہ, اکاؤنٹیبلٹی 0 ہے. تو اس ملک کے اندر اپنے آپ کو صحافی کہلوانا جو ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ آپ پھر اپنے آپ کو آٹومیٹک ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے جو گند ڈالتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یلو جرنلزم کرتے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی جو ہے لفافوں کی سیاست کی, کبھی کسی ایجنسی کی سیاست کی, کبھی کسی سیاستدان کی سیاست کی, گند اس صحافت کے اندر لے کے آئے. تو یہ ہے وہ میرے نزدیک پاکستان کی صحافت جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں, اور اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا بڑا مجھے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جو منہ میں آیا کہہ دیا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پولیٹیشنز کو, افواج پاکستان کو ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ہم خود اپنے آپ کو نہیں کرتے. پاکستان میں معاملہ بہت بڑا ایک شروع ہوا ہے. حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا, اس کے بعد ان کے چینل نے ایک بریکنگ نیوز بنا کے پیش کی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ رسوا کرنے کا ایلیگیشن ہے اس چینل کے اوپر. اب وزارت دفاع نے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے, اور پیمرا جو کہ ایک لاوارث پیمرا ہے, اس کا کوئی صدر نہیں ہے, اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اس کو کہا ہے کہ آپ, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی نے وزارت دفاع کی جانب سے جیو نیوز کے خلاف درخواست جائزہ لینے کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کی ہے, اور وزارت دفاع کا یہ موقف ہے کہ جیو نیوز نے ملکی دفاع کے ادارے کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے. اب یہ حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے, یہ ہم پوچھیں گے حکومت پاکستان سے. صحافی جو ان کا سٹینڈرڈ اور کیلیبر کیا ہے اس ملک کے اندر وہی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں. ہمیں انصار عباسی صاحب جوائن کریں گے, جنگ جیو گروپ صاحب کا تعلق ہے. ہمیں مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے, ہمیں ظفر حلالی صاحب نے جوائن کیا ہے, ڈپلومیٹ رہے ہیں. ہمیں میاں جاوید لطیف ایم این اے ہیں, مسلم لیگ نون کے, انہوں نے جوائن کیا. اگر بات کا آغاز میں کروں میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے, تو وزارت دفاع کا یہ نوٹس میرے سامنے پڑا ہے جس میں لکھا ہوا ہے, ایک چینل کو آپ نے کہا ہے جیو نیوز کو کہ ملکی دفاع کے ادارے کے خلاف آپ نے بے بنیاد الزام لگائے اور ان لوگوں کا دہشت گرد تنظیموں کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی. آپ جو ہے اب ایک چینل کو, جیو نیوز کو, بیسکلی آئی ایس آئی کے خلاف الزامات میں ملوث قرار پا رہے ہیں اس نوٹس کے ذریعے جناب جاوید لطیف صاحب, اور کیا اس کو بند کرنے کی آپ کی پیمرا میں درخواست ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں صحافت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ سیاستدانوں کے متعلق جو کچھ گفتگو ہوتی ہے چینلز پہ بغیر ثبوت کے, اور پرنٹ میڈیا پہ جو کچھ اچھالا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک ایسا حساس ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی مقدم ہے, اور اگر بغیر پروف کے اس کے متعلق کوئی ایسی گفتگو کی جائے یا ایسی چیزیں پروف کرنے کی کوشش کی جائے, وہ کسی طور پر بھی نہ پاکستان کے لیے اور نہ آزادی صحافت کے لیے مناسب ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حامد میر صاحب کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی, خدا نے ان کو صحت دی, زندگی دے خدا, وہ خود آ کر جو بھی کچھ کہیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے, مگر اس کے ورثاء نے جو کچھ بات کی ایک ماضی میں اس تناظر میں جو کچھ گفتگو کی, بغیر تصدیق کیے ہوئے یہ باتیں نہیں باہر آنا چاہیے تھی جی. اور میں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ اس ادارے کے متعلق جس طرح کوئی 16-17 گھنٹے یہ جو کچھ پروگرام چلائے جاتے رہے, یہ کسی طور پر بھی
ریاست پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا، اور اس کو پاکستان مخالف قوتوں نے، پاکستان دشمن قوتوں نے جس طرح اچھالا، یہ آزادی صحافت کے لیے بلکہ میں تو کہوں گا ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا ہے۔ آپ کے نزدیک جیو نیوز نے ایسا کیوں کیا ہے جو آپ نے لیٹر لکھ دیا؟ اس حد تک آپ گئے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جیو نیوز نے ملکی دفاع کے ادارے کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ISI کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی گئی، ریاستی ادارے کے شخص کو مسخ کیا گیا، عدالت قانونی کارروائی کی جائے۔ مطلب آپ یہ بلیو کرتے ہیں اب آپ کی وزارت دفاع، اور آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا جیو نیوز نے آپ کے نزدیک؟ جی میں کامران یہی کہوں گا کہ سیاستدانوں کے متعلق جو کچھ میڈیا اچھالتا ہے وہ قابل برداشت ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ کوئی ادارہ اور جو پاکستان جاوید لطیف صاحب میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں سر، یہ پوائنٹ آ گیا، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، وہ سب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سارا بھائی صاحب سے میں پوچھوں گا وہ بھی یہ کہیں گے۔ میرے آپ سے پرٹنٹ سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت یہ اب کنونس ہے اس بات پہ کہ ایک ادارے نے جو ہے وہ اپنی حدود کراس کی ہے اور بددیانتی کے طور پہ ISI پہ الزامات لگائے، یہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور آپ کے نزدیک ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ وہ بھی پاکستان کا ایک چینل ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ جی دیکھیں کامران، میں یہ غیر ذمہ دارانہ جو انہوں نے رول ادا کیا ہے، فیل کیا ہے، میں گزارش کروں گا کہ 2 کمیٹیاں بنی ہیں۔ ایک تو ہے پیمرا، جس پر دونوں فریق اپنا موقف دیں گے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی کمیٹی جس میں 3 چیف جو ہیں جسٹس سپریم کورٹ۔ سر میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے، چلے میں آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انصار عباسی صاحب، آپ کے کیونکہ چینل پہ حوالے سے بات ہو رہی ہے، میرے سامنے وزارت دفاع کا لیٹر پڑا ہے۔ حکومت پاکستان بشمول ہمارے آج کے پینلسٹ میاں جاوید لطیف صاحب کنونس ہیں کہ بیسکلی جیو نیوز نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ تعلق جوڑا اور قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ آپ کا کیا رسپانس ہوگا اس سارے معاملے پہ جو وزارت دفاع نے پیمرا کو بھیجا ہے؟ دیکھیں، میرے پرسنل ویو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے ڈیفنس منسٹری کی طرف سے، میں بینگ انصار عباسی اس کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کم از کم جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ آپ آرم ٹوسٹنگ کر کے اور ٹیلی فون کال کر کے ٹیلی ویژن چینل کو بند کروا دیتے تھے، تو کم از کم آپ نے ایک لیگل کورس کو فالو کیا ہے۔ الزام اب ظاہر وہ اگریوڈ پارٹی ہے، ISI یہ سمجھتی ہے، ڈیفنس یہ سمجھتی ہے، ہماری فرض کریں، اور ڈیفنس منسٹری یہ سمجھتی ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جیو نے غلط کام کیا، تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ایک لیگل کورس کو فالو کیا۔ آپ کا اوپینین کیا کہ کیا کیا نہیں کیا؟ کیونکہ جیو نیوز بھی پاکستان کا چینل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس لیگل کورس کو فالو کیا جانا چاہیے، اور اس کا آؤٹ کم جو بھی ہوگا، لیٹ می ایشور یو، وہ بہت بہتر ہوگا پاکستان کے لیے، ہمارے لیے۔ لیکن سر صاحب پیمرا کی اتھارٹی نہیں ہے، پیمرا کا چیئرمین ہی کوئی نہیں ہے، پیمرا کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، تو یہ وزارت دفاع نے تو خانہ اتھارٹی نہیں ہے۔ دیکھیں اتھارٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے یہی تو سب سے بڑا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا پرابلم ہمیشہ میں کہتا تھا کہ پیمرا اگر افیکٹو ہوتی فرام ڈے 1 تو شکایتیں آج تک ہوتی ہی نہیں۔ یہ کام ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا افیکٹو بہت پاورفل پیمرا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ایک بات، ابھی یہ تو لیگل کورس فالو کیا گیا، لیکن اعتراض میرا یہ ہے کہ جو انلیگلی جو چیز کرائی گئی کہ آپ کینٹونمنٹس میں، تمام کینٹونمنٹس میں آپ جیو کو بند کر دیا گیا ہے کیبل آپریٹرز کے تھرو، اچھا، جو کہ لیگل مین نہیں ہے، جو لیگل طریقہ نہیں ہے۔ اگر اخباریاں وہاں پہ نہیں جانے دیں گے، فوج کہہ رہی ہے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہیں جیو نیوز کی رپورٹنگ سے، فوج کا یہ موقف ہے سر، فوج کے ذرائع کا؟ نہیں، دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ڈیفنس کے ایریاز میں میرا خیال 90% سے زیادہ لوگ سویلینز رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈی مورلائزڈ ہوئے یا ان کا جو بھی ان کا مسئلہ ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک شکایت تو آ گئی نا، حکومت نے کی شکایت، تو اب یہ تو سنا جائے گا کہ جی کیا ہم نے غلط کیا، نہیں کیا، غلط کیا تو سزا ملے گی، میں اس سے پہلے ہم آگے چلیں گے، لرن کریں گے۔ اگر مظہر عباس صاحب سے پہلے، کیونکہ مظہر عباس صاحب تو جرنلسٹ فریٹرنیٹی کے آدمی، ظفر لالی صاحب آپ قدر نیوٹرل ہے سارے معاملے میں، پاکستانی صحافت سے آپ مطمئن ہیں اسٹینڈرڈ سے؟ اور پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں آپ کے خیال میں لائنز کراس کی گئی؟ آپ کے خیال میں نہیں یہ ٹھیک ہے، ابھی اس پہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا کون صحیح کون غلط ہے؟ جی ظفر لالی صاحب، میں ظفر علی صاحب کو آواز جی ظفر صاحب، میں صرف جی آ رہی ہے، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو
اتنی بڑی غلطی جو ہوئی ہے، یہ ایک غلطی ہوئی ہے. یہ پورا معاملہ جو ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اب تک کنسیڈ نہیں کیا ہے کہ ہم جو اس وقت ایک جنگ میں ملوث ہیں وہ ایک جنگ ہے، یہ نارمل پیس ٹائم نہیں ہے. وی آر ان اے وار. اور جب آپ وار میں ہوتے ہیں تو دین یو ہیو اسپیشل ریگولیشنز اور اسپیشل رولز. اب ایک رول جو وار کا یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جو پاکستان میں بھی آیا تھا آفٹر دا 1973 کانسٹیٹیوشن واز پروکلیمڈ، آپ نے دیکھا کہ اس لیے آپریشن ہو رہا تھا بلوچستان میں. بھٹو صاحب نے وینٹ ٹو پارلیمنٹ اور انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا وہ جو ہوتا ہے ہی سسپینڈڈ دیٹ. اب پاکستان میں اس وقت اگر ایسا کلوز ہوتا کہ فریڈم آف اسپیچ کو کرٹیل کیا جاتا اور ان ویو آف دا فیکٹ کہ ایک جنگ ہے، اور اگر یہ ہوتا تو حامد میر صاحب نے جو کہا وہ ضرور کہہ سکتے تھے اور وہ ضرور لوگ سنتے تھے، مگر اس کی پھر پروجیکشن ایسے کبھی نہیں ہو سکتی تھی اکارڈنگ ٹو دیٹ وار، اکارڈنگ ٹو دا ریگولیشنز ایٹ دا ٹائم. تو آپ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہیں؟ جی ظفر صاحب، آپ کیوں نہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحافی ریزائن کریں، وہ اینکر ریزائن کریں، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، خواہ انصار اباہی صاحب کیوں نہ ہو، خواہ حامد میر صاحب ہی کیوں نہ ہو، خواہ مظہر عباس صاحب کیوں نہ ہو، جن کی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، جن کے تجزیے چلتا ہے پتا کہ یہ بائسڈ، ڈیلیبریٹ بائسڈ ہے، کوئی کسی کے ایجنڈے. آپ یہ کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کس کا خوف ہے؟ کسی گروپ کا خوف ہے، کسی صحافی کا خوف ہے، کسی میڈیا گروپ کا خوف ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ سر حکومت سے تو پوچھیں گے، آپ کھل کے مطالبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے صحافیوں کی. آپ دیکھیے، میں تو اس پہ آ رہا ہوں، میں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جس طریقے سے حامد میر کے سٹیٹمنٹ کو پروجیکٹ کیا دیا خاص طور جیو پہ، وہ لگتا ایسا تھا کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اگینسٹ ڈی جی آئی ایس آئی، جو غلط ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشنز ہونے والی ہے. تو اس حد تک ان کی یہ ضرور غلطی تھی. 7-8 گھنٹے انہوں نے یہ امپریشن دیا. دیکھیے، میں جیسے آپ نے کہا نیوٹرل ہے، جب میں نے 4 گھنٹے بعد ٹی وی سیٹ کو آن کیا اور جیو پہ گیا اور وہی تصویر مجھے نظر آئی تو میں نے کہا واٹس رانگ ود دیز پیپل؟ کیا یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم ایک جنگ میں ہیں؟ کیا یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے ڈی مورلائزیشن سپریڈ ہوتا ہے؟ تو آئی واز سرپرائز. مگر پھر میں ایکچوئل ریزن جو یہ ہے، جو یہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ حامد میر نے کہا جو اس کے خیال میں تھا، مگر اٹ از دا پروجیکشن آف واٹ ہی سیڈ. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس پروجیکشن کو آپ اگر روک سکتے ہیں بائی این اپروپریٹ لا تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مظہر عباس صاحب، کیوں نہیں آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، مجھے ریزائن کرنا چاہیے، انصار صاحب کو، یا ایون حامد میر صاحب کو؟ اگر ہماری ایک بھی خبر ثابت ہو جائے جھوٹی ہے، ایجنڈے پہ ہے، کیوں ریزائن نہیں کرنا چاہیے؟ آپ بتائیے. دیکھیے کامران، اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میری کوئی خبر غلط ثابت ہوتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو میرا ایڈیٹر مجھ سے ایکسپلینیشن کال کرتا ہے میری کہ آپ کی یہ خبر غلط ہو گئی ہے. جی. اور اس کے ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ جس کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہوں وہ ایگریوڈ پارٹی ہے، اس کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ میرے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کر دے، چاہے وہ 50 کروڑ کا کیس ہو. اور ایسا ہوا ہے کہ جب خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں تو ایڈیٹرز نے بعض اوقات آپ سے ریزگنیشن مانگی ہے، بعض اوقات ان خبر کی کلیریفیکیشن مانگی ہے، اور بعض اوقات اس خبر پہ اپالوجی کی ہے. یہ تو میڈیا میں ہوتا رہا ہے، ٹیلی ویژن میں نہیں نظر آ رہا مجھے، لیکن اخبارات میں ضرور ہوتا رہا ہے. جی. لیکن دوسری بات میں یہ کروں گا، جیسے ابھی انصار کہہ رہے تھے کہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے چینل آف ایئر ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ وہ فوجی ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. تو اور جو ایکوزیشن ہے اس چینل پہ جو منسٹری آف ڈیفنس نے لگائی ہے کہ یہ ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو انہی جگہوں پہ جہاں یہ چینل آف ایئر ہے وہاں انڈین چینلز تو آن ایئر ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز تو سارے آن ایئر ہیں، وہ تو ان میں سے کوئی بھی آف ایئر نہیں ہو گیا. تو یہ ملکی مفاد کو ذرا ڈیفائن کر دیں وہ لوگ جو ملکی مفاد میں ایک چینل کو آف ایئر کر رہے ہیں، اور جس وجہ سے ان پہ ایکوزیشن لگا رہی ہے وہ سارے چینل قانونی چارہ جوئی پیمرا اگر کرتی ہے جیو نیوز کے خلاف یا کسی چینل کے خلاف 100%. کامران 100% بالکل اس کو کرنا چاہیے.
ان کو کانٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم سارے چینلز فرٹرنیٹی کے جو لوگ ہیں ان کی جو تنظیم ہے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن، جی 4 دن سے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے اپنا اجلاس کیوں نہیں بلایا فوراً، اور اس کنٹروورسی کو ختم کیوں نہیں کروانے کی کوشش کی گئی؟ ٹھیک ہے، اپنے اپنے چینلز پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جس تنظیم کے ممبرز ہیں، یہ جو چینلز جس باڈی کے تحت سارے چینلز اس باڈی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اس یہ نے پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈیلیبریشن ہی نہیں کی. میں ایک بریک لیتا ہوں. اس سارا نے بھائی بلایا صاحب ہی نہیں کہ ہمیں کس طرح اس ٹھیک ہے مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. سر، آپ یہ بڑی آپ نے پوائنٹ بات کی. نیوز آف دا ورلڈ جو تھا وہ بند کر دیا گیا. آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر بند کیا گیا. تو اخبار بند ہونا جو ہے یا کوئی چینل بند ہونا، خواہ وہ میرا چینل ہے یا خواہ کسی اور کا چینل ہے، وہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے دنیا میں. لیکن میں جو سوال چھوڑے جا رہا ہوں ہارون رشید انصار بھائی صاحب کے لیے، وہ یہ ہے کہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فاسق تمہارے خبر لے کے آئے تو اس کو بغیر تصدیق کے کبھی آگے نہ پھیلاؤ گے، وہ اس سے بڑا فاسق ہوگا. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، خواہ وہ میں ہیں یا انصار صاحب ہیں یا دوسرے صحافی ہیں، ان کا کبھی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں ہوئی؟ اور اگر وہ ہو جاتی شروع، تو کیا اس ملک میں اس طرح کے معاملات شاید نہ ہوتے جس طرح کی میچورٹی مبینہ طور میڈیا دکھا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ویورز بریک پہ جائیں گے. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. مجیب الرحمان شامی صاحب ایسے موجود ہے. سی پی این اے کی آج جو میٹنگ ہے اس میں بات کریں گے. شامی صاحب، کیا فیصلہ کیا گیا آج پیمرا کیس نوٹس کو لے کے جو پیمرا کو دیا ہے وزارت دفاع نے آپ کی آج کی اس میٹنگ میں سی پی این اے کی؟ دیکھیے کامران، اصولی طور پر تو ہمیں اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ایک قانونی راستہ اختیار کیا گیا ہے، اور وزارت دفاع نے بھی اور حکومت پاکستان نے بھی ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جو قانون میں موجود ہے، اور جیو کو بھی اس میں اپنی صفائی کا پورا موقع ملے گا. لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ پیمرا کی تشکیل ہی درست نہیں ہے. اس کا کوئی چیئرمین موجود نہیں ہے، اس کے اس کیلیبر کے ممبر نہیں ہیں جو یہ اس طرح کے معاملات میں فیصلے کر سکیں. تو یہ جو صورتحال ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیمرا سے جو توقعات لگائی جا رہی ہیں وہ شاید درست نہ ثابت ہو سکیں، اور ہم یہ امید نہیں لگا سکتے کہ پیمرا سے کوئی منصفانہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جب کوئی ادارہ یعنی قانونی طور پر پوری اپنی حیثیت کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے تو وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ رائٹ. تو سر اس کا پھر حل کیا ہے؟ اب ایک طرف تو وزارت دفاع نے سٹیپ لیا ہے، آئی ایس آئی کی سپورٹ میں آبویسلی وہ وزارت دفاع کے انڈر آتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آبویسلی جیو نیوز اپنا ایک موقف دے رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے پیمرا میں جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ پیمرا جو ہے وہ افیکٹو ہی نہیں، اس کا چیئرمین ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اور ہمارے جو صحافیوں میں تو خود احتسابی کا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی صحافی ہو. تو پھر کس طرح یہ پروسیڈ ہوگا؟ اس معاملہ بھی ختم اس کا یہی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ جیو کی انتظامیہ اس معاملے کو عدالت عالیہ میں لے جائے، وہاں ریٹ جو ہے اس کی ریٹ جورسڈکشن جو ہے اس کو انووک کرے یا اس کی کوشش کرے. یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اگر مل کر سکیں اور کوئی ایسا ضابطہ اخلاق بنا لیں اور ایسا کوئی نظم بندہ کر لیں جس میں اس طرح کی غلطیاں جو ہیں ان کا اعادہ نہ ہو سکے، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس سمت پیش قدمی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جو اداروں کو ختم کرنا یا ڈیکلریشن کسی اخبار کا منسوخ کرنا یا لائسنس کسی ٹی وی چینل کا منسوخ کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے برداشت کیا جا سکے. یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہوگی. افراد کی غلطیوں کی سزا اداروں کو نہیں ملنی چاہیے. آپ افراد کے خلاف کارروائی کریں، مگر ایسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. صاحب لیکن قطع نظر کسی بھی چینل کے انگلینڈ جیسے ملک میں نیوز آف دا ورلڈ بند کر دیا گیا تھا. جب نہیں، کس بات پر بند کیا گیا تھا؟ آبویسلی وہ انلیگل کاموں میں ملوث تھے، لوگوں کی فون ٹیپ کرتے تھے. ٹیپ کرتے تھے، انلیگل کام کرتے تھے نا. یہاں ایک وہ صورتحال نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہی صورتحال ہو، کوئی انلیگل کام کیا جا رہا ہو تو وہ اور بات ہے. یہاں ایک مختلف صورتحال ہے، اور ہمیں اپنا پس منظر ہے اور ہمارے ہاں جو حالات کی پیچیدگی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. ہمیں جمہوریت جو بحال کی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے سب کو مل جل کر. اچھا سر، میرے ساتھ ہی رہیے. مجھے یہ بتا دیجیے میاں جاوید لطیف صاحب، آپ بینگ حکومت کیا سوچتے ہیں کس حد تک کارروائی ہو سکتی ہے کسی بھی چینل کے خلاف؟ اور اس وقت تو خیر آپ جیو نیوز کی بات کر رہے ہیں، اس واقعے کو لے کے ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر بدنام کیا گیا ہے.
دیکھیں کامران، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ شامی صاحب کہہ رہے ہیں ڈیکلیمیشن کسی اخبار کا یا کسی چینل پہ کوئی قدغن آئی تو برداشت نہیں کرے گی سی پی این ای، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے بینگ حکومت؟ جی کامران، شامی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ اگر کسی ایک فرد کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ فلاں بندے سے مجھے خطرہ ہو سکتا ہے یا فلاں ادارہ میرے بارے میں کوئی رائے اچھی نہیں رکھتا، تو اس ادارے کو بدنام کیا گیا جس طرح، تو یہ بھی کہا گیا اس وقت کہ فلاں جو ان کے چیف ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ میرا حال یہ اسی طرح ہوگا کہ اگر کسی ادارے میں سے کسی شخص نے یہ رائے دی ہے تو اس ادارے کو بند کر دینا یہ مناسب شاید نہیں ہوگا۔ لیکن میری گزارش ہوگی کامران صاحب کہ آج کے حالات جو ہیں، جو جس طرح ظفر صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہمیں حقیقت پسندی سے بھی کام لینا ہوگا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیفنس کالونیوں میں ایک چینل کو خاص طور پر بند کر دیا گیا ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ یہ حالات ایسے نہیں ہے یا وقت ایسا نہیں ہے۔ جو جذبات ان کالونیوں میں ہیں وہی جذبات پاکستان کے باقی جگہوں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارے کے متعلق کہ پورے پاکستان میں بند کر دیا جائے چینل جہاں جہاں ہرٹ ہوئے لوگ، نہیں میں یہ نہ کامران، میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ جذبات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جذبات ایک جگہ پہ ہیں وہ جذبات پاکستان کے دوسرے پورشن میں بھی ہیں۔ یہ سویلین اور ایک ادارے کے درمیان ایک ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی پیج پر ہیں، ایک ہی جذبات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اصل میں ٹھیک ہے، آپ پتہ نہیں آفیشیل اسپوکس پرسن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، لیکن آپ اوبیسلی وابستہ ہے، اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں بار بار جیو جنگ گروپ کا۔ بہت سے لوگ ہرٹ ہوئے ہیں جیو کی رپورٹنگ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا موقف حق بجانے پہ رکھنے میں کہ جیو نے آر بی کو یا آئی ایس آئی کو اگر نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے، یہ تو کمیشن فیصلہ کرے گا، ملائن کرنے کی کوشش کی؟ نہ صرف فوجی فیملیز ناخوش ہے بلکہ جیسے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں عام لوگ وہ خود بھی ناخوش ہوئے، ہرٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات کروں کہ جو پہلے تو جو شامی صاحب نے بات کی بہت زبردست بات تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے میں 1% بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جیو نے ایک فیصلہ کیا اور ان کا ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ تھا۔ اب میرا پرسنل ویو ہے، اس لیگل کورس کے تھرو اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے بہتری نکلے گی، اس میں سے بہت بہتری نکلے گی۔ اور میں ایک بات جو یہاں کرنا چاہوں گا تمام ٹیلی ویژن چینل سے، تمام ٹیلی ویژن اور تمام میڈیا سے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ جیو کے اس مسئلے کو لے کے تو کہیں سول اور ملٹری میں لڑائی مت کرا دیجیے گا۔ اگر جیو نے غلط کیا ٹھیک کیا، اس کو فیصلہ ہونے دیں کورٹس کے ذریعے یا پیمرا کے ذریعے، لیکن خدا کا واسطہ اس کو لڑائی میں مت بدلیے گا، اس کے کنسیکوینسز پاکستان کے لیے بہت سیریس ہوں گے۔ صاحب آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ جیو نیوز کے اس معاملے کو لے کے سول اور ملٹری کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ آپ کیوں سوچتے ہیں ایسا؟ کل میں آپ کو بتاؤں، کل ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، اس پروگرام میں یہ کہا گیا کہ میاں صاحب اور حکومت ہیں جیو کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ملٹری ہے ایک سائڈ پہ، اسی لیے آرمی چیف نے جا کے آئی ایس آئی کو وزٹ کیا۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اس قسم کی شرارتی انٹرپریٹیشن مت کریں، کم از کم یا تو وہ خود کہیں تو بات مانیں، تو اس طرح کی شرارتیں مت کریں۔ سوال اس لیے اٹھا تھا کہ میں اپنے پروگرام میں پرویز رشید صاحب کو بلایا، وہ موقف ہی کوئی نہیں دے رہے تھے اس کے اوپر، تو حکومت کو موقف تو دے رہے تھے، وزارت دفاع نے موقف نہیں دیکھیں، نہیں موقف آ گیا، موقف تو بڑا سخت آ گیا انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، تنقید کے بعد، میں کہہ رہا ہوں تنقید کے بعد آیا۔ دیکھیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر بھی کوشچن ایسے ریز کریں کہ کم از کم ہمیں سسٹم کو بچانا چاہیے، ایسا مت کریں جیو نے چلے غلط کیا ٹھیک کیا واٹ ایور، ایسے مت کریں کہ ہماری سول اور ہماری ملٹری کے درمیان لڑائی جو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس ملک کا کیا بنے گا؟ رائٹ، ظفر علی صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی قیمت پہ جو ہے اخبار کا ڈیکلیمیشن یا کسی چینل کے اوپر قانونی اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو آف ایئر کر دیا جائے۔ What would you آپ کو ویسے کیوں شوق ہے کامران؟ مجھے نہیں ہے ویسے آپ کو کیوں شوق ہے کہ ڈیکلیریشن بند ہو جائے اور لائسنس کینسل ہو جائے؟ سر میں تو یہ دیکھیں نا، اب آپ نے یہ بات ایسی کر دی کہ بینگ اے ہوسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں زور دے رہے ہیں اس پہ؟ شامی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، دیکھیں لیگل پروسیڈ کریں اور لیگل طریقے ہیں کہ کیا سزا مل سکتی ہے اگر غلط میں کسی چینل کو موقع دیں جیو کو۔ میں کسی چینل کو نہ تو بند کرانے کی بات کر رہا ہوں نہ اسے کھولنے کی بات کر رہا ہوں، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، میں تو اپنے پہ لاگو کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی ایجنڈے کا حصہ ہوں اور وہ ثابت ہو جائے تو اس ملک میں میرے خلاف بھی کارروائی کوئی نہیں ہوگی، جھوٹی خبر میری لگ جائے اگر وہ ثابت ہو جائے۔ اگر سر میرے تو سن لینا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، میں کسی چینل کی بات نہیں کر رہا، آپ اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ میں آبویسلی ایک چینل سے وابستہ ہوں اور میں اس لیے سوالات اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ سوالات میں دوسرے چینل سے بھی اس لیے اٹھا سکتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ کہ اب آپ میرے سامنے ہیں تو اب آپ سے میں بات کروں گا
باقی اور کسی چینل کا بندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، اور یہ ایشو آپ کے چینل کے حوالے سے ہوا ہے. ادروائز یہ بات ایک آبجیکٹو پیرامیٹر میں لیں. میں یہ ایک ڈیولز ایڈوکیٹ، مجھے سوال اٹھانے کا رائٹ ہے جس طرح آپ کو سوال اٹھانے کا رائٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری کوئی دلی خواہش ہے. دلی خواہش کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ نہیں جانتے اس حوالے سے. ظفر ہلالی صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا بار بار، کیونکہ آپ آبویسلی نیوٹرل ہیں میرے نزدیک. کیا کیا جائے سر کہ فوج کہتی ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ، اور صرف ایک چینل کی بات بھی چلے میں اب نہیں کرتا، انصار بھائی صاحب اتنا پروٹیسٹ کر کے میری پوزیشن کمپرومائزنگ کر دی ہے لوگوں کے سامنے، کہ جو لوگ کرتے ہیں، جو چینلز، جو اینکرز کرتے ہیں، ان کا کیا حل ہے؟ شامی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈیکلیمیشن کو لے کے، انلیس کے لائن کراس. نہیں، ریگولیٹ کرنا چاہیے، ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. جی جی دیکھیے پہلی چیز پیمرا کو پاورفل بنائے. پہلی چیز لیٹ اس بی ویری کلیئر. پہلی چیز یہ ہے کہ اس قسم کا جو پروجیکشن ملا ہے اٹ ہیز بین ویری ڈیمیجنگ، اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اگر آپ کا پریمیئر چینل ایک ملک میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہیڈ آف یور انٹیلیجنس از اے مرڈرر، آئی ایم ویری سوری، پروجیکٹ جو ہوا ہے اٹ ہیز بین ٹوٹلی ارریسپانسبل. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا سزا ہونا چاہیے. میرے خیال میں سزا وہ ہونا چاہیے ویئر اٹ ہرٹس. میرے خیال میں ٹیکنگ دا چینل آف ایئر دیٹ وونٹ ورک. میرے خیال میں فائنینشلی اگر ان کو چوٹ آئے تو شاید دیٹ از دی اونلی وے. میرے خیال میں جو آج کل کے جو لوگ ہیں، جو آج کل کے جو ادارے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ پروفٹ موٹو پہ جاتے ہیں، اینڈ اف دا پروفٹ از ہرٹ یا فائن ہوتا ہے وہ پھر ان کو چوٹ آتی ہے. مگر ایک بات ماننا پڑے گا، حامد میر واز رائٹ ان ایکسپریسنگ ہز اوپینین. اس کو ہم ہر وقت آنر کرتے ہیں، مگر اس کی جو پروجیکشن ہوا ہے بائی ادر پیپل، اس کا تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. رائٹ شامی صاحب، جو پروجیکشن ہوا ہے وہ ایسا لیا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک کوز لے کے ان لوگ ایک کوز لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. دیٹس ویری سیڈ. شامی صاحب میرے ساتھ ہیں آپ؟ ہاں جی میں ہوں. شامی صاحب، ایک تو ظفر ہلالی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی فائنینشیل پینلٹی ہونی چاہیے. آپ خود بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کے خیال میں اب یہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، یا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسرا، خیر میں اس لیے نہیں کہوں گا، انصار بھائی صاحب نے میری پوزیشن کمپرومائزنگ کر دی ہے سارے معاملے میں. آپ کے نزدیک جیو نے جو ہے جو کہ جیو کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ جیو کا، ورنہ میں تو کسی چینل کا نام بھی لینا جو ہے وہ پروگرامز میں نہیں ہوتا، لیکن یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس پہ بات کی جائے گی. شامی صاحب، آپ کے خیال میں لائن کراس کی انہوں نے، جس طرح ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں DGI کو دکھایا گیا، پریزنٹیشن آف آئیڈیاز واز رانگ آن دا پارٹ آف دی چینل. جی کامران، آپ یہ دیکھیں کہ CPNE نے جو آج ریزولوشن کیا ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ کسی ادارے کا یعنی لائسنس منسوخ نہیں کیا جانا چاہیے، کوئی ڈکلیریشن منسوخ نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ناقابل قبول ہوگا جی. اور اس سے ملک کی ساکھ کو، ملک کی وقار کو نقصان پہنچے گا. دیکھیے دفاع کے ادارے بہت محترم ہیں، لیکن اسی طریقے سے میڈیا کے ادارے جو ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور یہ سارے ادارے ملک کی ضرورت ہے اور قوم کی ضرورت ہے. جہاں تک دیکھیے فائنینشیل پینلٹی کہہ رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب. جی دیکھیے کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے اگر جرم کوئی ثابت ہو جائے تب. اس وقت ہم جج بن کر نہیں بیٹھ سکتے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے کسی شخص کے حضور گستاخی کی سزا وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، موت نہیں ہو سکتی. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ان کے حضور گستاخی کی سزا موت ہوگی. باقی کسی ادارے کے کسی بھی شخص کے حضور کو گستاخی کر دیں آپ، تو آپ یہ نہیں کہ آپ قتل کر دیں گے اس ادارے کو. یہ کیا ہوا؟ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. آخر تو گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں. تو اب یہ کوئی ادارہ ہے، اس پہ اگر کوئی الزام لگ بھی گیا ہے کسی شخص پر، تو کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دے دیا، ادارے نے وضاحت کر دی، مسلسل وضاحت کرتا چلا جا رہا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی، اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے. آپ اسی چیز پر ہم ضد پکڑ رہے ہیں کہ آپ نے ضرور جو ہے گردن جو ہے لوگوں کی مروڑنی ہے. یہ بات نہیں ہے، اس سے حالات خراب ہوں گے. چیزوں کو سنبھالنا چاہیے، جمہوریت کی حفاظت کرنی چاہیے، دفاعی اداروں کا احترام ہونا چاہیے، میڈیا کے اداروں کے وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے. رائٹ. مظہر عباس صاحب، واٹس یور ٹیک بفور آئی گو فار بریک؟ کس طرح اس کو اپروچ کیا جائے؟ دیکھیں کامران، ایک تو چیز یہ کہ پیمرا کے قانون میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں بشمول لائسنس کینسل کرنے کے، وہ قانون میں موجود ہے اور اس قانون کو سب نے مانا تھا.
سوائے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے. ہم پہلے دن سے پیمرا کو جو ہے ایک بلیک لا سمجھتے ہیں, لیکن سب نے مانا. میری شامی صاحب سے درخواست یہ ہے کہ سی پی این ای نے ریزولوشن پاس کر دیا. سی پی این ای کا کام یہ ہے, بینگ این ایڈیٹرز آرگنائزیشن, کہ آپ کو چاہیے کہ آپ مشترکہ میٹنگ بلائیں جس میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو بلائیں, جس میں اے پی این ایس کو بلائیں, جس میں پی ایف یو جے کو بلائیں, جس میں اور سول سوسائٹی کو چاہیں تو بلا لیں. براڈ کاسٹنگ کا تو معاملہ نہیں رہا, اب تو معاملہ پیمرا میں چلا گیا نا مظہر عباس صاحب, اب تو معاملہ پیمرا کا براڈ کاسٹنگ. نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کامران, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ کہ ہر کوئی ہرٹ ہو رہا ہے کہ جی مجھے ہرٹ کر دیا. جس آدمی کو پریکٹیکلی ہرٹ کیا گیا ہے اس سے تو جا کے پوچھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹوائی, ویسے انہوں نے حامد میر صاحب کے لوائقین نے انہوں نے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹوائی. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں نہیں کٹوائی. شامی صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں مظہر صاحب کو بریک کے بعد. میں آتا ہوں, میں سر بریک کے بعد لیتا ہوں. لیکن ویوز میرے نزدیک جو ہے وہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کرتا, تو اس پہ مجھے معافی مانگنی چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے, اگر میں نے غلط نہیں کیا پھر تو ٹھیک ہے, آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور سٹینڈ برقرار رکھنا چاہیے. اس پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. میڈیا کو لے کر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کا پرسپیکٹو ہے کہ حادثاتی طور پہ یہ میڈیا اس پاکستان میں آیا. میں بات کر رہا ہوں, اخباروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, خیر بہت پہلے سے تھے, پاکستان بننے سے پہلے سے بھی. میں ٹی وی جرنلزم کی بات کر رہا ہوں. اور پھر کیونکہ پرویز مشرف صاحب بھی کریڈٹ لیتے ہیں اس کا, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لیے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میچورٹی نہیں آ سکی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی, اسٹینڈ سیٹ نہیں ہو سکی. اس پہ بات کریں گے. لیکن شامی صاحب, مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے بریک سے پہلے, آپ کی میٹنگ کے حوالے سے اس پہ رسپونڈ کر دیجیے. شامی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, انصار عباسی صاحب, یہ بات درست ہے کہ بیسکلی اگر جمہوریتیں جو 1990s کی تھیں وہ ان کے زمانے میں, نواز شریف صاحب کے زمانے میں یا بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں یہ میڈیا آزاد ہوتا, ٹی وی جرنلزم, اور ایک ڈکٹیٹر اس کو آزادی نہ دیتا, تو شاید آج ہم زیادہ میچور ہوتے, جمہوریت سے نکل کے اگر آتے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, لیکن مادر پدر آزادی کے میں حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. میں فرام ڈے ون یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اس پیمرا کو اسٹرانگ کریں. ایک تو ہماری اپنے ایڈیٹوریل, ہمیں ایمبوڈسمین اپنے آفیسز میں رکھنے چاہیے, ہمارا ایڈیٹوریل کنٹرول بہتر ہونا چاہیے. لیکن ابو آل اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ پیمرا کو اس قابل بنائیں کہ ہم سب کو دیکھیں. ہم جب کہتے ہیں کہ نا آئی ایس آئی کو اپنے لمٹس, جو بھی ان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل لمٹس ہیں اس میں رہے, تو ہمیں بھی اپنی لمٹس میں رہنے کے لیے, ان کو رکھنے کے لیے حکومت کو پیمرا کے ذریعے ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے. اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریڈ لائن کراس کی, ریڈ لائنز کراس بہت دفعہ ہوئی, جس طرح پچھلے بھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی اور شامی صاحب بھی کر رہے تھے. چیف جسٹس کو گالیاں دیتے رہے لوگ یہاں پہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کے. اگر پیمرا ہوتا, اگر پیمرا زندہ ہوتا, اگر پیمرا افیکٹو ہوتا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میچورٹی کی طرف تبھی جا سکتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ بند کر دیں, اور خدا نخواستہ کوئی اللہ میاں نہیں ہے, کوئی بھی یہاں پہ اللہ میاں نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں. سر, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. چیف جسٹس کا تو انصار صاحب پھر ایک منٹ, چھوٹی سی بات دیکھیں, حامد میر نے یہ پہلے کہا اور اس کو شک تھا. میں آپ کو بتاؤں, شک کی بنیاد کے اوپر مسنگ پرسنز کے کیسز دیکھیں, کئیوں نے کہا, ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کی, مختلف سیکورٹی ایجنسیز کی بات کی, انہوں نے لکھ کے کورٹ کو بھی درخواستیں دی, پولیس کو بھی دی. سو اس لیے اتنا نہ اس کو بنا دیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہی بات ہے کہ خدا نخواستہ کیا کر دیا ہے. تو جو شامی صاحب کی بات ہے تو میں اس کی کمپلیٹ انڈورسمنٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ پیمرا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. تمام پیمرا کا چیئرمین ہی نہیں ہے سر, پہلے چیئرمین ہے نا, چیئرمین ہی نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کو تو انفیکٹو رکھا گیا فرام ڈے ون. آج سب سے میاں جاوید لطیف صاحب اس ملک میں, نہیں ایک منٹ, اس ملک میں سب سے زیادہ دیکھنے والے چینل کیبل کے اوپر وہ انلیگل انڈین چینلز ہیں. اس سے بڑی ہماری کیا عجیب حالات ہیں یار. رائٹ, یہ ملک ہے کوئی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کی پرائرٹی میں نہیں ہے ویسے لگتا بادی نظر میں کہ پیمرا میں کوئی افیکٹو بندہ ہے اور وہ چیزوں کو ریگولیٹ کرے گا؟ اب تک تو آپ نے کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں نا. دیکھیں کامران صاحب, میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں, مگر میری گزارش یہ ہے کہ آزاد صحافت پر ہمیں فخر ضرور ہے, مگر خود اقتصادی دنیا میں یہ ادارہ کرتا ہے. مگر گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ میں جب ممبئی میں کا واقعہ ہوا تو وہاں کے چینل نے لائیو دکھایا
تو اس کے بعد وہاں کی ریاست کا موقف کوئی اور تھا، وہ دکھاتے کچھ اور گئے. انہوں نے خود سے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر خدا نخواستہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو ہم اس کو لائیو کور نہیں کریں گے. تو ہمیں بلکہ میں خود پہلے یہ کہوں گا کہ یہ احتساب ہمیں اپنا کرنا چاہیے. اس کا آغاز ہم خود کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ حامد میر والا ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ایک چینل اس طرح ایک ادارے پر الزام لگا رہا تھا تو آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت آنے سے پہلے وزارت دفاع کی طرف سے وضاحت آنا چاہیے تھی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وزارت انفارمیشن جو ہے اس کو بھی اپنا رول ادا کرتے ہوئے مالکان سے بات کرنا چاہیے تھی. یہ تو آپ دونوں وزیروں کو کہہ رہے ہیں، یہی ہے. یہ تو آپ اپنے دونوں وزیروں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا. اچھا کامران صاحب ایک چھوٹا سا سوال. کہ یہ ایسا کرنا چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اب بھی موقع ہے کہ یہ چینل جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے غلطی کا اعتراف کر لیں. انصار صاحب بڑا پن ہے وہ کہہ رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. کامران صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو لیگل کورس کے جائے گا تو اچھا بہتری ہوگی پاکستانی. لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ جو سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں اور ایسے دیے جا رہے ہیں کہ جی غدار 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 غدار، ان سرٹیفکیٹس والوں کے خلاف حکومت نے کوئی موو کیا ہے؟ فوج کہتی ہے ہمیں بھی غدار کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی غدار، ہمیں بھی ٹیررسٹ حکومت نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے ایسے لوگوں کے اگینسٹ پروسیڈ کیا ہے. جی نہیں میں حکومت کی کہہ رہا ہوں، حکومت نے پروسیڈ کیا ہے جو ہمیں غدار کروا رہے ہیں. صحیح میاں صاحب پروسیڈ آپ نے کیا نہیں، سوتے رہی آپ کی منسٹری اب 4 دن میں ہوش آیا، اس کے بعد آپ نے پیمرا کو بھیج دیا. بہرحال شامی صاحب آپ رسپونڈ کریں گے. مظہر صاحب نے بریک سے پہلے آپ کو کہا تھا سی پی این اے کی میٹنگ کے حوالے سے کہ ان کا اس کا کام. مظہر صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں بڑا وزن ہے. ہم نے آج سی پی این اے کی طرف سے پی ایف یو جے کو، اے پی این ایس کو، پی بی او کو یہ کال دی ہے کہ وہ مل کر اکٹھے بیٹھ کر یہ ساری صورتحال پر غور کریں اور ادارے جو ہیں الیکٹرانک میڈیا کے جو آپس میں الجھ رہے ہیں ان کو بھی روکنے کی صحیح کریں. اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا وہ یقیناً کریں گے. اور مظہر عباس صاحب نے جیسے کہ تجویز کیا ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس میں پیش قدمی کرنے کی کوشش کریں گے. باقی دیکھیے یہ ابھی جو میاں صاحب فرما رہے تھے نا بھائی وزارت اطلاعات سوئی رہی، وزارت دفاع سوئی رہی، کسی نے کوئی نوٹس نہیں، پیمرا سویا رہا. تو آپ یہ نہ کریں. آپ دیکھیے ایک دباؤ آیا ہے، احساس ہوا ہے، جو جیو کو بھی احساس ہوا ہے اپنی غلطی کا. اگر آپ ان کے پروگرام دیکھیں تو آپ چیزوں کو اگر ایک صحیح تناظر پہ رکھیں گے تو بہتر صورتحال پیدا ہوگی اپنا. اور اس وقت پیمرا جو ہے اس کی تشکیل نو ضروری ہے. جو موجودہ تشکیل تو ہے ہی نہیں ہے، چیئرمین ہی موجود نہیں ہے. مظہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے جلدی سے کوئکلی. جی مظہر صاحب. اور کامران دیکھیں پیمرا کو ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ پیمرا ہونا چاہیے. وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہو، حکومت ان کے اراکین اور چیئرمین کا تعین نہیں کرے، اور وہ پارلیمنٹ اوور سائٹ ہونی چاہیے. جب آپ ایک خود مختار غیر جانبدار پیمرا بنائیں گے تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگ پینلسٹ کا. ویورز میں اس پہ کلوز کروں گا. یہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے یہ نکلا ہی ایک عجیب کنٹرڈکشن سے. جمہوریتوں نے تو اس کو آزاد نہیں کیا. پرویز مشرف صاحب جو وردی میں تھے انہوں نے 2002 میں جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیا کو آزاد کر دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو بڑی موومنٹ چل رہی تھی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ضرور آپ کی اگر موومنٹ چل رہی تھی صحافیوں کی بہت پہلے بڑی معذرت کے ساتھ آزادی کی اور آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو ذرا پی ٹی وی کو آزاد کر کے دکھائیں حکومتی انفلوئنس سے، کیونکہ وہ سرکاری چینل ہے، ابھی تک سرکاری چینل ہے. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے حکومت کی خبریں نشر کرتے ہیں، خواہ نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی یا پرویز مشرف صاحب کی. یہ کریں تو بہت بڑا کریڈٹ ہوگا، پھر مانا جائے گا باقی صحافیوں نے ٹی وی کو فری کیا ہے نہ کہ مشرف صاحب نے. اسی میں کلوز آج کا پروگرام. کل تک کے لیے اجازت.